بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا تقابل کی بجائے تفاہم کی راہیں اختیار کرے۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے تیسرے دوحہ اجلاس میں اپنی تقریر کے دوران کہا کہ افغان جو کہ تقریباً نصف صدی سے غیر ملکی حملوں اور مداخلت کے نتیجے میں جنگوں اور عدم تحفظ کا شکار ہے، لیکن جب انہیں آزادی ملی، ایک نظام قائم ہو گیا اور دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے تو بدلے میں اسے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ترجمان امارت اسلامیہ افغانستان کا کہنا تھا کہ امارت اسلامیہ نے سابقہ ادوار سے ورثے میں ملی پوست کی کاشت، پروسیسنگ اور سمگلنگ پر پابندی عائد کر دی، جس سے دنیا متاثر ہوئی، لیکن بعض ممالک نے امارت اسلامیہ کے اس مثبت قدم کا خیر مقدم کرنے اور بینکنگ پابندیوں کو ہٹانے اور ہماری قومی معیشت کی بحالی میں منجمد فنڈز واپس کرنے کی بجائے عدم تعاون کی پالیسی کو جاری رکھا۔ بعد ازاں امارت اسلامیہ افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ دوحہ اجلاس کے شرکاء نے افغانستان کے نجی شعبوں کی مدد کے ساتھ بینکنگ اور اقتصادی شعبوں سے پابندیاں ہٹانے کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے اس اجلاس میں روس، چین، ایران، پاکستان، قازقستان، ازبکستان، کرغستان، ترکمانستان، امریکہ اور اسلامی تعاون تنظیم کے موقف کو بھی سراہا ہے۔ محترم ناظرین، اسی کے ضمن میں آپ کو خبر دیتے چلیں کہ افغان وزارت خارجہ کے تیسرے سیاسی سربراہ ذاکر جلالی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ صفحے پر لکھا ہے کہ پاکستان کے نمائندے آصف درانی نے دوحہ اجلاس میں افغان وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اقتصادی طور پر افغانستان کے ساتھ ہیں۔ درانی نے کہا کہ ہم افغانستان میں بڑے منصوبوں کی حمایت کرتے ہیں اور افغانوں کو تعلیمی مواقع فراہم کرنے میں مدد کی ہے۔ درانی نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کے ساتھ مدد کی جانی چاہیے جو سلامتی کو برقرار رکھنے اور خطرات کو ختم کرنے میں مؤثر ہے۔ امارت اسلامیہ افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر دی ہے کہ تیسرا دوحہ اجلاس آج اختتام پذیر ہو گیا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ اس اجلاس کے تمام شرکاء تک افغانوں کے پیغامات پہنچے اور افغانستان کے نجی شعبے کے ساتھ تعاون کے علاوہ کئی ممالک نے منشیات کے خلاف جنگ اور متبادل ذریعہ معاش کے لیے تعاون کا وعدہ کیا ہے۔ محترم ناظرین، افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے وفد کے ہمراہ انڈونیشیا کے وزیر خارجہ اور قازقستان کے نائب وزیر خارجہ سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، جن میں تعلقات و تجارت کے فروغ اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔